اور یہاں میں ایک حدیث پیش کر دوں جو آپ کو زندگی میں یاد رہنی چاہیے. لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا، حدیث میں آتا ہے اگر تم گناہ نہ کرو، کوئی گناہ بھی نہ کرو، کوئی گناہ نہیں ہے، تمہارا اتنا ہی گناہ بڑا ہے کہ تم یہ سمجھو کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے. آپ کوئی گناہ نہیں کرتے، اگر عجب آ جائے کہ میرے جیسا کوئی نہیں، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اور حدیث میں یہی تو آتا ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم پیدا کریں گے جو گناہ کرے گی اور پھر توبہ کرے گی، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب بن جائیں گے. اور سچ کسی نے کہا نا کہ جہنم بھی گنہگاروں سے بھری جائے گی اور جنت میں بھی گنہگار جائیں گے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ گناہ تو، غلطی تو، کوتاہی تو ہر ایک سے ہوتی ہے. کل بنی آدم خطا، یہ حدیث ہے. ساری کی ساری انسانیت خطا کار ہے. وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، لیکن بہترین خطا کار وہ بن جاتے ہیں جو توبہ کر لیتے. اسے پتہ چلا کہ کمی کوتاہی تو ہر ایک سے ہوتی ہے، لیکن جو اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے پر امید رہتا ہے کہ میرا رب مجھے معاف کرے گا جب میں سچی توبہ کر لوں گا، تو اللہ اس کو جنت کی راہ کی طرف لے جاتے ہیں. وہ صحابی ابو موسیٰ اشعری آئے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ کے دروازہ نوک کیا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ سلام کہا اور واپس چلے گئے. سیدنا عمر اپنی امور مملکت میں مشغول تھے، وہ جواب نہیں دے پائے. جب فارغ ہوئے تو کہتے ہیں من بالباب، کون ہے دروازے پہ؟ اور وہ تو جا چکے تھے. انہوں نے کیوں نہیں بات آگے سے سنی؟ یہ بھی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا جواب دے رہے تھے، ایک شخص نے کہا کہ میری بات آپ نے توجہ ہی نہیں کی. جب آپ نے پہلے کی بات سن لی، جواب دے دیا، پھر فرمایا این اراہ السائل، وہ جو سوال کرنے والا تھا وہ کدھر ہے؟ پہلے جو ہوتا ہے اس کو پہلے فارغ کرتے ہیں. اور وہ کیوں چلے گئے 3 مرتبہ نوک کرنے کے بعد؟ وہ بھی دین ہی تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انہوں نے سنی ہوئی تھی، الاذن ثلاثا، 3 مرتبہ اجازت لیتے ہیں، اجازت مل جائے تو آ جاؤ وگرنہ واپس چلے جاؤ. آج ہمیں تو غصہ آ جاتا ہے نا کہ ہاں میں اتنی دور سے آیا تو یہ تو ملے ہی نہیں مجھے. صحابہ کے یہ انداز نہیں تھے. یہی وہ ہے انداز ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ میں بہت چیز ہوں. سیدنا عمر نے بلا بھیجا، کہا بلاؤ. ہاں بھئی ابو موسیٰ اشعری آپ واپس کو چلے گئے. کہا اللہ کے رسول کا فرمان ہے الاذن ثلاثا، 3 مرتبہ اجازت لو واپس چلے جاؤ. کہا یہ حدیث ثابت کرو وگرنہ آج میں تمہیں بتاؤں گا. وہ ڈر گئے. سیدنا عمر نے کہہ دیا ہے. وہ جلدی سے مسجد میں گیا، وَكَانَ مَزْعُورًا، خوف زدہ. صحابہ سے کہتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی صحابی ہے جس نے یہ حدیث سنی؟ یہ انویسٹیگیٹ کرنا کہ حدیث ہے بھی ہے کہ نہیں ہے. فقام اصغر القوم، صحابہ جو بیٹھے تھے سب سے چھوٹی عمر کے ابو سعید خدری تھے اس وقت مسجد میں. کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، یہ حدیث تو میں نے بھی سنی ہوئی ہے. ابو سعید خدری اٹھے، خلیفۃ المسلمین کے پاس گئے، کہتے ہیں ہاں میں نے حدیث سنی ہے الاذن ثلاثا، 3 مرتبہ اجازت دیتے ہیں. کہا ٹھیک، اگر حدیث ہے تو پھر عمر کوئی بات نہیں کر سکتا. یہ مینٹیلٹی آج چاہیے. حدیث آپ کے سامنے کوئی چھوٹا بھی پیش کر دے، قرآن کی آیت آپ کے سامنے کوئی آپ سے چھوٹا بھی پیش کر دے، وہ چھوٹا نہیں ہے، اس دلیل اور برہان کی وجہ سے وہ بڑا ہو گیا ہے. کیونکہ اصل تو دلائل ہوتے ہیں، اور دلائل بھی قرآن و سنت کے. اس سے جھگڑے ختم ہوں گے. اگر آپ اپنے قد کاٹ کو یہ ثابت کرتے رہیں کہ میرا کلہ بہت بڑا ہے اور میرا وزن اور ویٹ بہت بڑا ہے تو آپ کو میری بات ماننی ہوگی، یا میرا عہدہ بڑا ہے، تو یہ تو منوانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ کے وزن اور ویٹ کو کیا دیکھیں، آپ کے وزن ویٹ کو ہم مان لے تو محمد مصطفیٰ کے فرمان کا وزن کون کر سکتا ہے. اس لیے سب سے آسان طریقہ 3 اس کے پہلو ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. آپ زندگی میں کسی سے کچھ بھی آپ کو اختلاف ہو،
احترام، اخلاق اور نرمی آپ مت چھوڑیے، پہلی بات۔ دوسری بات، اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتا تھا تو آپ یہ نہیں کہتے تھے یا اللہ میری بات نہیں مانی تو اس کو جہنم لے جا، وہ کوشش پھر بھی جاری رکھتے تھے۔ مایوس نہ ہوئے، نہ جانے وہ کل کو آپ سے بھی اچھا بن جائے، اور ایسا ہوتا ہے۔ تیسری بات، آپ دلائل کو سامنے رکھیے، اس نیت سے کوئی بات کیجئے، کوئی رائے کا اختلاف ہوتا ہے کہ نہیں یہ قرآن میں ہے اور یہ حدیث میں ہے، اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہے، نہیں تو میں جھگڑا نہیں کروں گا۔ اپنے آپ کو اس سے اچھا سمجھنا اور اس کو حقیر جاننا، اس سے کبھی اختلاف ختم نہیں ہوتے۔ جب تک آپ یہ کیفیت نہیں پیدا کر لیتے، معاشرے کے اندر کبھی بھی اتحاد و اتفاق کی فضا قائم نہیں ہوگی۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس اتحاد و اتفاق کی امت کو توفیق عطا فرمائے جو جھگڑے سے دور ہو، جس میں ایک دوسرے کا احترام کرنے والے ہوں اور ایک دوسرے کو عزت دینے والے ہوں۔